حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبر أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فاستجعت في أرض الوسادة فاستجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتودأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهب فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم استجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. ہر لمحہ پیغمبر لگے خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا. انہوں نے ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گزاری. وہ فرماتے ہیں کہ میں تکیہ کے عرض یعنی گوشہ کی طرف لیٹ گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ نے معمول کے مطابق تکیہ کی لمبائی پر سر رکھ کر آرام فرمایا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے رہے اور جب آدھی رات ہو گئی یا اس سے کچھ پہلے یا اس کے کچھ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی نیند کو دور کرنے کے لیے آنکھیں ملنے لگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھیں. پھر ایک مشکیزہ کے پاس جو چھت میں لٹکا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اس سے وضو کیا خوب اچھی طرح. پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے بھی کھڑے ہو کر اسی طرح کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا تھا. پھر جا کر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں کھڑا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا دایاں کان پکڑ کر اسے مڑوڑنے لگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھیں. اس کے بعد پھر 2 رکعتیں پڑھیں. پھر 2 رکعتیں پڑھیں. پھر 2 رکعتیں پڑھیں. پھر 2 رکعتیں. پھر 2 رکعتیں پڑھ کر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وتر پڑھا اور لیٹ گئے. پھر جب مؤذن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر 2 رکعت معمولی طور پر پڑھیں. پھر باہر تشریف لا کر صبح کی نماز پڑھی. صحیح بخاری حدیث نمبر 183.
دعویٰ ہے تیری چاہت کا، اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں۔